ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج جو منزل آپ نے سنی، جو آیات بینات سنی ہیں، ان میں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ اعراف، کل سورہ انعام آپ نے سنی تھی الحمدللہ۔ آج اللہ کی توفیق سے اللہ نے سورہ اعراف پڑھوائی، پوری سوا سے پارے کی سورت۔ اعراف اصل میں ایک جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ آج کی آیات میں آپ نے ایک وہ مکالمہ بھی سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ظاہری بات ہے جنت دوزخ کے حالات اللہ جل شانہ ہی بیان فرما سکتا ہے یا اللہ کے نبی بتلا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے عام فہم انداز میں کہ مفسرین نے لکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ آپ کے علم ہے، قرآن میں آگے آئے گا ایک موقع پر جہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اسی وجہ سے کثرت مطلوب نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی عمل میں کثرت مطلوب نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں خلوص مطلوب ہے، قبولیت خلوص پر اور سنت کے مطابق عمل کرنے پر ہے۔ اس کی ایک عام مثال دی جاتی ہے، اور ایک صحابہ آپس میں پوچھا بھی کرتے تھے، بعد میں بھی ایک سوال کے طور پر پوچھا جاتا ہے، بعض اوقات طلبہ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتلاؤ وہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گیا۔ نماز جو 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، سیدھا جنت میں گیا۔ ایسی 2-3 مثالیں تو صحابہ کے دور میں ہی موجود ہیں۔ میں ویسے ایک مثال ذہن میں عرض کر دیتا ہوں، ایک مثال ان میں سے حضرت اسود راعی، ان کا نام مشہور ہے، اور بھی کوئی نام ہوگا۔ اسود کہتے ہیں سیاہ کو، راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ جب سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا، مشہور غزوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خیبر کا محاصرہ کیا۔ خیبر میں یہودیوں کے قلعے تھے بہت بڑے بڑے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر دیا باہر سے، اندر یہودی بند ہیں۔ انہی یہودیوں کے ایک غلام تھے اسود سیاہ حبشی، چرواہے، بکریاں چراتے تھے۔ یہ بھی اندر بند ہیں یہودیوں کے ساتھ، یہ بھی سنگل لے رہے ہیں کہ باہر پتہ نہیں کون سی ایسی قوم آئی ہے کہ یہودی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہونے کے باوجود اتنی متمدن قوم ہے، اور باہر کی قوم کو سن کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیونکہ یہ یہودی وہی ہیں زیادہ تر جو بنو نذیر، بنو قریظہ، وہاں سے جلا وطن ہوئے تھے مدینے سے، اور آ کے یہاں چھپ گئے۔ اب مسلمانوں نے محاصرہ کیا، وہ طویل واقعہ ہے، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اب ان چرواہے کے بارے میں نکلا ہے کہ یہ باہر نکلے، بکریاں چرانے نکلتے تھے ریوڑ لے کے، قلعوں سے باہر آ گئے۔ جستجو انہیں بڑی تھی کہ باہر کون سی ایسی قوم ہے غیر معمولی۔ اب یہ اس جستجو میں ریوڑ کو مسجد چراتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف قریب آئے کہ چلو میں دیکھوں تو صحیح کون لوگ ہیں جن سے یہودی اتنا ڈر رہے۔ خیر دیکھا تو بظاہر مسئلہ عام سے جیسے لوگ ہیں، اور غربتی بظاہر نظر آئی، وہ کر و فر تو نہیں تھا۔ اور تھوڑا سا قریب کو ہوئے تو مسلمان پہلے ہی چوکنے تھے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کوئی جاسوس لگتا ہے، اندر سے نکلا ہے اور بڑا کنکھیوں سے دیکھتا ہوا ہماری طرف کو بڑھا ہے۔ اب جنگ کی کیفیت تھی، مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے، وہاں پیش کر دیا۔ وہاں پہنچے، اب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام جیسے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اعزازی شان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں
اندر سے اس طرح آیا ہوں اور میں اس جستجو میں ہوں کہ آپ کون لوگ؟ پھر صحابہ نے بتلایا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث کیا، آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، اور تم بھی اگر ایمان لے آؤ، جو بھی ایمان لے آئے سب ایمان لا سکتے ہیں، ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب وہ اور حیران، پہلا تو اس کی حیرت ہوئی ان کو کہ دیکھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہوگا، کیا ان کی کیفیت ہوگی۔ اب وہ دیکھ کے بڑے متاثر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے جی میں گفتگو وہاں بالکل بات کر سکتا ہوں، انہوں نے بٹھا دیا سامنے۔ انہوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات سامنے رکھی، توحید اور آخرت، یہ دو بنیادی چیزیں تھیں، باقی تو عبادت بعد میں۔ انہوں نے کہا جی میں اگر آپ کا ساتھی بننا چاہوں، آپ سے فرمایا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، دل سے عقیدہ رکھ لو اور ان باتوں کو مانو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ اب وہ نگاہ نبوت اثرات ڈال رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، وہ نگاہ نبوت کے اثرات ہیں، اللہ کی شان مسلمان ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہے۔ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے پوچھا جی اب مجھے کیا کرنا ہے، مسلمان تو چلے ہو گیا، آپ کا بھائی بن گیا، ساتھی بن گیا، اب کیا کروں؟ تو صحابہ نے بھی سمجھایا کہ بھائی اس وقت ایک جہاد ایک بہت بڑی عبادت ہے ہماری، ہم یہ جو آئے ہیں نا، ہم کوئی مارنے تھوڑی آئے ہیں، خالی لڑنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، ہم تو شر کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ ابھی معافی مانگ لیں، صلح کر لیں تو ختم، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ عبادت ہے بہت بڑی جہاد۔ ان کے دل میں ایک دم خیال آیا، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ اگر میں جہاد میں فرض کریں آپ کے بقول عبادت ہے، ابھی مسلمان ہوا ہے، میں لڑوں، اور دو ہی صورتیں ہیں، لڑنے میں اگر میں مارا جاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ادھر ایمان لایا، آپ کے بات مانی، اور ادھر جان سے بھی گیا، جان سب سے بڑی متاع۔ خیر صحابہ نے سمجھایا اللہ کے بندے، یہی تو بندے مومن کی اصل طلب ہے، شہادت ہے مقصود و مومن، کیا ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد، یہی تو مقصد ہے۔ خیر ان کو سارا بتایا کہ جی اگر شہید ہو گیا، شہید کی یہ درجات ہیں، یوں مقام ہے، اللہ کے حضور پیش تو سب نے ہونا ہے، اس ٹریک سے، شہادت کے ٹریک سے پیش ہو گئے تو سبحان اللہ، جانا تو ہے۔ اب وہ بڑی تمنا ہو گئی دل میں شہادت، اب اٹھ کے فوراً جناب جذبے میں چلے، جب جانے لگے کہنے لگے جی میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ، آپ کے ساتھ اب میں لڑوں گا، لیکن یہ میرے پاس نا امانت ہے، یہ بکریاں شکریاں تو ان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان بکریوں کو نا ہانک دو، ہانک کے خیبر کے دروازے کی طرف کر دو، ظاہری بات ہے جانور ہے، وہ خود ہی دروازے کے اندر جب چلے گئے تو ان تک پہنچ گئے۔ خیر انہوں نے بکریاں ہانک دیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں جنگ ہو رہی تھی، کبھی لڑائی شروع ہو جاتی، اللہ کی شان ہے، ادھر لڑائی شروع ہوئی، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک سوال اور کیا تھا، جب یہ ساری مکالمہ ہو رہا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ شہید کا یہ مقام ہے، اللہ یوں اعزاز کرتا ہے، یوں استقبال ہوتا ہے، یوں خوشبودار لباس، یوں اس کے لیے جنت کی نعمتیں۔ اب وہ حیرت سے بیچارے سیدھے سادھے آدمی دیکھ رہے ہیں، اپنا لباس دیکھتے ہیں، اپنی شکل و صورت دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اچھمبے سے پوچھا کہ کیا میری یہ شکل و صورت، اس میں مجھے وہ اعزاز، لباس، سب کچھ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کرے اس لباس کو خوشبودار لباس سے بدل دے گا، اگر تجھے وہ مقام ہے اللہ کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ یہ خود بدل دے گا۔ خیر یہ سارا واقعہ ہوا، شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نوبت ہی نہیں آئی۔ اب جب تھوڑی دیر میں جنگ رکتی تھی، اب مسلمان آئے دیکھنے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی اپنا شہید ہے تو اس کی کفن کفن کا انتظام کریں۔ اب یہ مختصر سا واقعہ نکل کر آئے، چند صحابہ کو پتہ ہے، باقی پورے لشکر پہچانتے ہی نہیں، شکل سے انہی کا بندہ لگتا ہے، شکل و صورت بھی وہ حبشیوں والی، اور غلام اپنے صحابہ تو جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور لڑتے ہوئے یوں محسوس ہوا ہے جیسے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ خیر صحابہ نے، جو اور تھے جنہیں نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، اگر ان کا آدمی ہے تو انہیں دیں، ہمارا آدمی ہے تو ان کے جنازہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو۔ اور دو الفاظ بعد میں آتے ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ایک دم بڑا مسکرائے، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے،
اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑ لیا، اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور کہنے لگے اپنے بھائی کو آگے لے جاؤ۔ خیر تو صحابہ بھی بڑے رشک بھی آیا کہ شہید ہو گیا، ادھر ہی مان لائے۔ بعد میں کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بڑا خوش ہوئے، مسرت کا اظہار فرمایا، پھر آپ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کے مطابق جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ میرا یہ لباس دیکھ رہے ہیں، یہ پٹا پرانا لباس ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اللہ اس کو خوشبودار لباس سے بدل دے گا۔ مجھے اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر وہ ان کے جسم پر وہ لباس نظر آیا، تو مجھے بڑی خوشی اطمینان ہوا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور پھر جو میں نے رخ موڑا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے محسوس ہوا کہ شاید جنت سے کچھ حوریں ان کا استقبال کے لیے اتر رہی، مجھے ان کو دیکھ کے حیا محسوس ہوئی، میں نے ایک طرف کر لیا، میں نے کہا اپنے بھائی کو ادھر لے جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ پوچھتے تھے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے، ایک جو میں بات اصل وہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ واقعہ تو بیچ میں ضمناً آ گیا، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ اب ان صحابی کا ایک عمل یا کسی بھی صحابی کا ایک عمل آج کے کسی مسلمان کے ہزاروں اعمال پر بھی بھاری، آپ سسر نے مثال دے کے سمجھایا، تو وہاں گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اعراف ایک جگہ ہے جہاں ایک کسی شخص کا جب وزن اعمال کیا جائے گا تو اس کی برائیاں اور نیکیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، اور اس موقع پر جن کا پلڑا برابر ہوگا، اس میں بہت تفصیل ہے، ایک وہ یہی ہے اعراف والے ہوں گے کہ ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس دیوار پر یا جو بھی کیفیت ہے وہاں ان کو رکھا جائے گا، اور وہاں پھر ان کا مکالمہ ہے، ونادا اصحاب الاعراف ونادا اصحاب الجنہ ونادا اصحاب النار۔ آج آپ نے وہ تینوں آیات سنی ہیں اسی سورہ اعراف کے اندر، اور لکھا محدثین نے یہی ہے کہ یہ مکالمہ ہوگا، بالآخر اللہ جل شانہ بعد میں ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب پلڑے برابر ہوں، اللہ معاف فرمائے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان اس وقت ترستا ہوگا۔ تو یہ سورہ اعراف میں تھوڑا سا واقعہ ان کا بھی ذکر ہے، یہ میں نے عرض کرنا تھا۔ سورہ اعراف کے بالکل آغاز میں ایک دو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو سوال، یہ ویسے ہی میں بتا رہا ہوں، آج کل نوجوان سوشل میڈیا اور ادھر ادھر سے متاثر ہو کر بڑے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال یہ بھی مجھ سے بھی بہت کئی طالب علموں نے پوچھا، کہتے ہیں سر جی یہ جو ابلیس ہے، حکم تو دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو اسجدوا لآدم، تو یہ فرشتوں میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن خود کہتا ہے کان من الجن، ابلیس تو جنات میں سے تھا، تو یہ تو حکم کے اندر آتا ہی نہیں، حکم میں شامل ہی نہیں۔ یہ ایک بڑا یعنی وزنی سا سوال لگتا ہے کہ واقعی اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے ملائکوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، تو یہ تو ملائکوں میں ہے ہی نہیں، یہ تو کان من الجن ہے، قرآن نے کہا۔ تو آج سورہ اعراف اگر ذہن میں کبھی اس قسم کا وسوسہ آئے نا تو قرآن پڑھے۔ آج سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ما منعک، تو کیا الفاظ ہے کہ آپ سب بیٹھے ان تسجد لما خلقت بیدی، نہیں ما منعک نہیں، ادھر جو آیت آئی ہے اس امرتک، اس میں جس میں الفاظ ہے نا، ابھی آیت پڑھیں آپ کو یاد آ جائے گی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا، آگے کیا ہے الفاظ؟ نہیں، یہ جو آج آپ نے دوسرا رکوع شروع ہوا ہے سورہ، آپ میرے ذہن سے بھی ایک دم وہ آیت نکل بات، اس کا مفہوم یہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، وہ آیت کا مفہوم یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے اس امرتو کا الفاظ آتے ہیں نا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اس آیت میں واضح طور پر الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تجھے خود حکم دیا۔ تو اس میں بھی اس چیز کی وضاحت ہے، اللہ نے حکم دیا تھا، 100% حکم میں شامل۔ پھر اس نے وہ آرگومنٹس لایا تھا، وہ دلائل دینے شروع کر دیے، انا خیر منہ خلقتہ، وہ سارا سورہ بقرہ میں تفصیل ہے،
تو میں عرض کر رہا تھا اگر کبھی وسوسہ آئے تو سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کے شروع میں دیکھیں، وہاں قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ ایک دوسری ایک بات یہاں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ کہف میں بھی ہے، کئی جگہ ہے۔ وہ ایک بزرگ کا قول میں نے ایک جگہ پڑھا، وہ بڑا یعنی دل کو لگنے والی باتیں، ساری باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی ایک سوال ہے ہمارا۔ یہ آیت آج بھی آپ نے پڑھی، ان آیات کو سامنے رکھے نا، آپ کو وہ بات سننے میں بڑا مزہ آئے۔ وہ بات یہ ہے کہ نوجوان کبھی آج کل یہ بھی کہتا ہے کہ سر یہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتا، ابلیس کو پیدا ہی نہ کرتا، یہ سارا بکھیڑا ہی ختم ہو جاتا، نہ وہ ہوتا، نہ وہ تنگ کرتا، نہ وہ بار بار وسوسے ڈالتا، نہ ہمارے دل میں برے خیال ڈالتا، کیسے سیدھے سادے رہتے۔ تو اصل تو بات وہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ان بزرگ نے بڑے عجیب ایک نقطہ لکھا ہے، اور آج کی آیت میں بھی وہی نقطہ، اس کی ایک مثال یہ ہے، اور قرآن میں کئی مثالیں دی انہوں نے کہا بات یہ ہے، بڑی پیاری بات، کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا اپنے مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر اس مخلوق سے جو ایمان لے آئے، جو اللہ کی بات ماننے لگے، ٹھیک ہے انسان ہے، بیچ میں کبھی پھسل جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر پھسلتا ہے، پھر چل پڑتا ہے جیسے بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیسے ماں اپنے بچے سے نا بڑا پیار کرتی ہے، اور کرتی ہے، فطری چیز ہے۔ اگر کوئی اس کے بچے کی شکایت لے کے جائے نا تو ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں، میرا پت ایسا نہیں، میں نے اس کی تربیت یہ نہیں کی۔ وہ جو اس کے دوست ہیں نا انہوں نے خراب کیا اسے، وہ جو اس کا ماحول ہے نا وہ بڑا خراب۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے ساتھ بیٹا نہ اٹھا بیٹھا کر، تو میرا لال ہے، تو میرا بڑا پیارا ہے، اور میں نے تجھے کیا کیا؟ ماں اس کو پھر گلے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، پیار کرتی، ماں کی محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ماں کی تو ایک مثال ہے، ماں سے کہیں بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو جب بندے سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اللہ کہتا ہے نہ بندے تو نے نہیں کیا، یہ شیطان نے تجھے بہکایا ہے، تو ایسا نہیں۔ اب قرآن میں آج آپ پڑھیں نا، سورہ اعراف دوسرا رکوع ہے، آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہاں الفاظ ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، اور سورہ بقرہ میں ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انہیں شیطان نے پھسلایا، وہ ہے مردود، شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ ہے مردود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے۔ تو شیطان کو تو رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی غلطی ہو سارا شیطان پہ ڈال کے تو بندے میرے پاس آ جا، اللہ کے اس میں دربار میں آ جا، دو آنسو بہا لے، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ ہے بھی اسی لیے، اور کس لیے؟ اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہے، اور کس لیے؟ اللہ کو خدا نہ ہماری عبادات کی ضرورت تو نہیں ہے۔ قرآن نے بھی کہا لعلکم تتقون، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے تقوی کے لیے۔ تو آج بھی الفاظ ہیں فوسوس لہم الشیطان فاضلہم الشیطان۔ تو یہ بات اگر آپ اس انداز میں سوچیں تو بندے کو بڑا پیار آتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اس کی کوئی جھلک ڈال دے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے باتیں کرنے کی اگر عادت ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز؟ تو اس انداز میں آ گیا۔ یہ ایک الفاظ یہاں بھی تھے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے تیسرا رکوع، شروع ہوئی کی بات، یہ آخری بات، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ یہ بھی آج کل بڑا موضوع ہے، ہر چیز ہی ہمارے یہاں، چونکہ قرآن جو اترا ہے ظاہری بات ہے عربوں کے لیے تو نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسی طرح ہے۔ اور عبادات وہ اپنی جگہ، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، جو معاشرت ہے نا، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، وہ اصل بیس ہے جو آپ کے کردار سے نظر آنی چاہیے، جھلکنی چاہیے۔ اسی چیز، وہی چیز اسلام پھیلنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ذاتی فعل تو آپ کا اپنا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس کو ضرورت نہیں۔ اب اس آیت میں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، سب مخاطب ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے تم پر لباس اتارا۔ اب یہ بھی سوال ہے آج کل، یہ بھی سوال، سارے موضوعات آج کل پوچھتے ہیں کہ سر جی
یہ پینٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ سر یہ اسلامی لباس کون سا ہوتا ہے؟ سر اسلامی لباس میں ہمیں تھوپ پہننا پڑے گا، ہمیں یہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، اور ذرا تو کوئی شوق ہو جو بڑے الٹے سیدھے سوال بس دل میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے کسی لباس کے بارے میں تعین نہیں کیا کہ بس یہی پہن سکتے ہو، دوسرا نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ دیکھیں اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، علاقائی مذہب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو دنیا میں تو مختلف قسم کے علاقے ہیں، کوئی ٹھنڈے علاقے ہیں، کوئی گرم علاقہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں گرم علاقے کا لباس اور طرح کا ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقے کا لباس اور طرح کا ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اسلام نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، بس ان اصولوں کو آپ فالو کر لیں، ان کو سامنے رکھ لیں۔ اگر وہ اصول پورا کرتا ہے کوئی لباس، چاہے جو بھی ہو، وہ اسلامی کہلائے گا۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اس آیت میں ایک دو اس میں بیان ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ کیوں اتارا؟ لباس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، اصل بنیادی مقصد وہ چھپاتا ہے تمہارے پوشیدہ حصوں کو۔ آسان زبان میں ستر پوشی۔ اگر کوئی لباس ستر پوشی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، چاہے آپ جیسا مرضی پہن لیں، ستر پوشی نہیں کر رہا نا، وہ اسلامی لباس نہیں ہو سکتا، چاہے شلوار قمیض کیوں نہ ہو۔ اور اگر پینٹ شرٹ ستر پوشی کر رہا ہے، آپ اس کی اجازت دیں گے؟ بالکل۔ کیا مطلب؟ اب ستر پوشی کے اندر کیا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اصول سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیں مرد عورت کا ستر اللہ نے متعین کیا ہے۔ دیکھیں ایک پردہ ہے، یاد رکھیے، ایک حجاب ہے، ایک ستر ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ حجاب اور چیز ہے، پردہ کرنا ایک ہے، ستر جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے، وہ مرد کے لیے اللہ نے اور رکھا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے اس کے ہاتھ، چہرے اور پاؤں کے، باقی سارا جسم اس کا ستر ہے۔ حجاب میں پھر کہہ رہا ہوں حجاب الگ ہے، یہ حجاب نہیں ہے، حجاب سورہ احزاب میں آئے گا۔ اب دیکھیں اگر ایک شخص نے لباس پہنا ہوا ہے، فرض کریں مردوں نے پہنا ہوا ہے، اور یہ میں نے پچھلے سال بھی شاید آپ سے کہا تھا، معذرت کر رہا ہوں، اب بھی نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں بھی عرض کر، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا فرض نماز کے اندر تو ہے ہی، عام حالت میں بھی ہے۔ اب اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جو اس سطر کو پورا نہیں کر رہا، اور اس میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ایسی شرٹ اور پینٹ میں آج کل چونکہ زیادہ تر جو استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، آج کل شرٹ آتی ہے ریڈی میڈ آپ نے شرٹ لے لی، وہ شرٹ انہوں نے اپنے حساب سے بنائی ہے، چھوٹی ہوتی ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پینٹ اور شرٹ میں درمیانی حصہ کھل جاتا ہے۔ آپ ذرا سرکل کھینچ کے دیکھیں، جو حصہ کھل رہا ہے نا وہ آپ کے ناف کے سرکل سے نیچے والا حصہ کھل رہا ہے، ستر ہے، فرض ہے یہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی کو نہیں نامنیٹ کر رہا، جنرل بات ہے، آپ احتیاط کریں۔ پینٹ شرٹ پہننی ہے، اگر وہ ستر پوشی نہیں کر رہا وہ اسلامی لباس نہیں ہے، چاہے وہ شلوار قمیض پاجامہ لنگی ہو، اگر ستر پوشی نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لباس ستر پوشی کر رہا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اتنا باریک ہے، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا، کہ جسم جھلک رہا ہے، اگرچہ پورا ہے لیکن جسم جھلک رہا ہے، ستر پوشی کی شرط پوری نہیں کی، اس کو اسلامی لباس نہیں کہیں گے۔ تیسری مثال یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لباس بھی پورا ہے، باریک بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا چست ہے، اتنا فٹنگ والا ہے کہ جسم کے اعضاء اور جسم کی ساخت اس سے ظاہر ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، یہ بھی ستر پوشی نہیں کرنا۔ تو ستر پوشی اصل مقصد ہے دین کا۔ ایک ستر پوشی میں اصول عرض کر رہا تھا، آخری بات ہے بس، ستر پوشی کرے، لباسیں یواری سوآتکم، اور وریشا، ریش کا لفظ بعد میں ہے، ریشا کا مطلب ہے زیب و زینت، کسی زیب و زینت بھی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے اصول کیا دیا کہ لباس ستر پوشی کے تقاضے کو پورا کرے، اور زیب و زینت تو ہے ہی، اور دوسرا ایک اصول یہ دیا ہے کہ اس لباس میں کسی دوسری جنس کا
یا دوسری قوم کے جو شعار ہیں ان سے مشابہت بھی نہ ہو. ستر لباس پورا ہے، باریک بھی نہیں ہے، چست بھی نہیں ہے، لیکن مرد عورت والا لباس پہن لو، یہ بھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ دوسری جنس سے مشابہت ہے. یا دوسری قوم کے جو شعار ہیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں آج کل ان کا شعار ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لنگی خاص انداز میں باندھنا یا ماتھے کے اوپر وہ ایک خاص نشان لگا لینا، یا جو بھی ہے ان کے کسی قوم کا بھی شعار ہو سکتا ہے جو ان کا سمبل ہے، جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتے ہیں فلاں قوم میں، جیسے سکھوں کا وہ پگڑی خاص انداز میں باندھ. تو یہ جو شعار بن جائے نا دوسری قوم کا، اس میں مشابہت بھی نہ ہو، دوسری جن سے مشابہت بھی نہ ہو، اور وہ ستر پوشی کی تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس کی اجازت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یہ تو ظاہری ہے، اصل اندر کے لباس کی فکر بھی کرو. وہ جو لباس التقویٰ ہے، تقوی کا لباس ہے، یعنی انسان کی ظاہری آنکھ میں حیا ہے لیکن سوچ میں بھی حیا، وہ جو اصل چیز ہے وہ سب سے بہترین ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. یا اللہ ہر روز قرآن کی باتیں جو ہم پڑھتے سنتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، نفسانی خواہشات کے وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو یا اللہ ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان، پکا اور سچا نمازی بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.